السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت جنت ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اسے ملے، اور چاہتا ہے کہ جنت الفردوس ملے، جنت الفردوس میں داخل ہونا چاہتا ہے کہ اسے بہت ساری نعمتیں ملیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جنت ایک ناؤن ہے، جنت کسی ورب کا نام نہیں ہے، ایک ناؤن کا نام ہے، اور اس ناؤن تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے وہ اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اس راستے کا آغاز توبہ سے ہوتا ہے، ایمان لانے سے ہوتا ہے، اور اس راستے پہ چلنے والے ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی قرآن میں کہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے نیک عمل کیے اور حق اور سچ کے ساتھ ڈٹے رہے، جمے رہے، اور پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ وہی لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، تو پھر یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ کہا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کے ساتھ، اور کہیں کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کیونکہ انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، احسن تقویم بنایا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر انسان گرتوں سے گرتا ہو گیا، پر وہ نہیں جو ایمان لائے اور پھر نیک عمل بھی کیے۔ تو صرف ایمان لانا ہی شرط نہیں ہے، ایمان لانا شرط ہے، لیکن صرف واحد شرط نہیں ہے کامیابی کے لیے، ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی ہے، اور ان نیک عملوں میں نیت کا خلوص کا بڑا عمل دخل ہے، کہ اللہ نے فرمایا کہ تم نے نیک عمل کرنے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے حبیب کے ذریعے اس کا ایک کرائٹیریا بھی بتایا کہ ان عمل اعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھے کام خراب نیتوں سے کرو گے تو وہ تمہارے لیے وبال بن جائیں گے، اچھے کام اچھی نیتوں سے کرو گے تو وہ تمہارے لیے ثواب کا ذریعہ ہوں گے۔ تو اس لیے اپنے کاموں میں اپنی نیتوں کو صحیح رکھو، دیٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ۔ تو جس راہ پہ چل رہے ہو جنت کے لیے، اس میں محنتیں ہیں، مشکلیں ہیں، پر اس کو انجوائے کرو۔ کیسے انجوائے کرو گے محنتوں اور مشکلوں کو؟ اپنے رب اور اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، اللہ اور اس کے نبی کی محبت سے دل کو بھر لو، سرشار کر لو، تو تمہیں اس راہ پہ چلتے ہوئے، جسے صراط مستقیم کہتے ہیں نا، خود ہی تو مانگا نا اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس پر چلیں۔ تو پھر اس چلن میں یہ جو راستے پہ چل رہے ہو، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں بھر لو گے، تو پھر اس راستے کی مصیبتوں اور مشکلات، پریشانیوں کو مسکرا کے جھیل لو گے، کیونکہ تم پہ محبت کا غلبہ ہوگا۔ انسان کے اندر یہ ہے، محبت کا غلبہ ہے، اور اسی محبت کے غلبے کو شیطان نے ایکسپلوئٹ کرنا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو شیطان سے بچانا ہے، اور شیطان کی ایکسپلوئٹیشن سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ اپنی نیت کو خالص رکھو۔ نیت خالص رکھنے سے کیا مراد ہے؟ کہ ہر کام اللہ کے لیے ہو، اس کی رضا کے لیے ہو، اور یاد رکھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب جاؤ گے قیامت کے دن، تو کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ اگر ایگزیکٹلی آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہمارے نامہ اعمال میں اگر ریاکاریاں لکھی ہوں گی تو اپنے نبی کو کیسے فیس کرو گے قیامت کے دن؟ کس طرح حوض کوثر سے جام پی پاؤ گے جب دل میں اتنا نفاق ہوگا؟ تو اپنی نیتوں کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، رب کے آگے حاضر ہونا ہے، تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور تیاری کے لیے محنت درکار ہوتی ہے، اور محنت کرنی ہے، محنت سے نہیں بھاگنا۔ اور بہت سارے لوگ دل برداشتہ بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم فوراً نتیجے چاہتے ہیں۔ یہ ایسی محنت ہے جس کا نتیجہ یہاں ملے یا نہ ملے، آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا، سمپل از دیٹ۔ تو بعض دفعہ یہی نتائج دیکھنے کو آ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ آخرت۔ اچھا، دل کا جو سکون ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہے کہ انسان سکون میں رہتا ہے۔ جو اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں، اللہ کی محبت میں غرق ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں غرق ہوتے ہیں، تو پھر ان کے دلوں میں اطمینان اور سکون ہوتا ہے، گھبراہٹ و پریشانی نہیں ہوتی۔ تو اینی وے، اپنا خیال رکھیں،
اور ناؤن پر کانسنٹریٹ کریں، پر اس کے لیے کچھ ورب پر بھی کام کریں، ٹھیک ہے؟ تو اور اس راستے پہ چلتے ہوئے اسے انجوائے کریں، اپنی نمازوں کو انجوائے کریں، اپنے روزوں کو انجوائے کریں، اپنے صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، حج، تمام مسائل کو انجوائے کریں۔ انجوائے کیسے کرو گے؟ انجوائے ایسے کرو گے کہ جب اسے اللہ کے لیے کرو گے نا تو دل میں ایک سکون محسوس کرو گے، اور یہی سکون انجوائمنٹ ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور مجھ عاجز گناہگار کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔